اللهم صل علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور اس کے جواب میں تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ اور جواب دینے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب دینے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے اور جواب دینے والا بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے اور جواب دینے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے، اور یہ کہنا دل سے ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو آذان کے کلمات ہیں ان کا جواب دینا ہے، اذان کے کلمات کا جواب دینا، اس پہ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جواب دینے والا صدق دل سے جواب دے رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں راضی و خوش ہوں اللہ کو رب مان کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اور اسلام کو دین حق مان کر، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عربی میں یوں ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے، اذان کی آواز سنیں تو اس وقت یہ کلمات کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ کلمات اذان کے شروع میں جب اذان شروع ہو کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اے اللہ اس دعوت کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ دائمہ کے رب، یعنی وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ جو شخص اذان کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ تو ایک اذان اور کتنی فضیلت ہے، جو اذان کے کلمات کا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جو شروع میں دعا پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور تیسری حدیث میں فضیلت بیان کی گئی کہ آخر میں جو اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہو گئی۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بندے کے لیے اعزاز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو بس پھر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرما دیں گے۔ شک نہیں ہے پھر اس میں جب حضور کی شفاعت نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز عطا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرمائے۔